أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے کے وقت رات کی تاریکی تک، اور فجر کی نماز، بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے غسق لیل تک، رات چھانے تک، اور صبح کا قرآن۔ بظاہر ان 3 اوقات کا تذکرہ ہے، لیکن اگر ان پر غور کیا جائے تو پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے، اور ساتھ حدیثیں رکھی جائیں تو لطف آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی مختلف آیتیں پڑھ کے 5 نمازوں کا ثبوت قرآن میں سے دیا، اور وہ حدیث پہلے آپ کو لکھائی جا چکی ہے۔ یہ حدیث میں صرف حوالہ دے دیتا ہوں، شرح معانی الآثار، اسے طحاوی شریف کہا جاتا ہے، حدیث نمبر 1013 1013۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن فہمی اور فقاہت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اکیلے آدمی کی نماز پر باجماعت نماز 25 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے، اور رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے صبح کی نماز میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ابو ہریرہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ صبح کا قرآن جو ہوتا ہے اس کا مشاہدہ، اس کو اٹینڈ کیا جاتا ہے۔ تو اٹینڈ کیا کون کرتے ہیں؟ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے۔ دن کے فرشتے آتے ہیں اور رات کے فرشتوں نے واپس جانا ہوتا ہے، تو دونوں کا آمنا سامنا ملاقات اور اجتماع صبح کی نماز میں ہوتا ہے۔ تو گویا صبح کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن تمام فرشتے اٹینڈ کرتے ہیں۔ بخاری 4717 4717، یہ ہے جی قرآن کی آیت، اور پڑھ کے بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے۔ حدیثیں یوں قرآن کو واضح کرتی ہیں۔ اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ میں کتنی حدیثوں کے موقع پر یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ حدیثیں قرآن کی وضاحت کے اندر آ چکی ہیں۔